اول تو دوست بزرگوں پوری زندگی بہت قیمتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی مرحمت فرمائی ہے، یہ بہت قیمتی ہے۔ پھر عصر کی نماز کے بعد کا وقت اور زیادہ قیمتی ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانی حصے میں تیری کفالت کروں گا۔ تو زندگی قیمتی، پھر عصر کے بعد کا وقت قیمتی، پھر اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ اس وقت ہم سب اللہ کے راستے میں ہیں کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ لیکن ہم یہ وقت جب بنے گا جب ہم اس وقت کو بہتر بنائیں گے، نہیں تو وقت کا کام تو گزرنا ہے، گزر رہا ہے۔ کس کی کتنی زندگی گزر گئی ہے ہر ایک کو پتا ہے، لیکن آگے کس کی کتنی باقی ہے یہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے، سورج جب روزانہ نکلتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ ابن آدم تجھے جو عمل کرنا ہو کر لے، آج کا دن تیری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا۔ جو سال گزر گیا، جو وقت گزر گیا، جو دن گزر گیا، ہفتہ گزر گئے، کہ وہ کسی قیمت پر بھی واپس نہیں آئیں گے۔ اس لیے دوست بزرگوں، ہم اپنی زندگی کو قیمتی بناویں عملوں کے اندر لگ کر۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائی اور عزیزوں، ہر انسان کے ساتھ اللہ نے دو نسبتیں لگا رکھی ہیں، اور نسبت جتنی اونچی ہوتی ہے، نسبت جتنی اعلیٰ ہوتی ہے، ذمہ داری بھی اس کی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ جتنی بڑی نسبت اتنی بڑی ذمہ داری، جیسی نسبت ویسی ذمہ داری۔ مثال کے طور پر ایک آدمی، ایک لڑکا دھوبی کا لڑکا ہے، یا وکیل کا لڑکا ہے، درزی کا لڑکا ہے، تو اس کی نسبت درزی کی طرف، دھوبی کی طرف لگی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر جو ذمہ داری آتی ہے وہ اس کے اعتبار سے آتی ہے کہ گھر کے حد تک رہتی ہے ذمہ داری، کیونکہ نسبت لگی ہوئی ہے دھوبی کے لڑکے کی۔ ایک لڑکا وہ بادشاہ کا بیٹا ہے، شہزادہ ہے، تو اس کے ساتھ نسبت بڑی لگی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر جو ذمہ داری آتی ہے وہ اس کے اعتبار سے آتی ہے۔ اس کی خالی گھر کی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ وہ پورے ملک کے اعتبار سے اس کے اوپر ذمہ داری آتی ہے، کیونکہ نسبت اس کے ساتھ بڑی لگی ہوئی ہے۔ ایسے ہی ہمارے ہر انسان کے ساتھ، ہر آدمی کے ساتھ دو بڑی نسبتیں لگی ہوئی ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ نسبت جتنی بڑی، ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ ایک نسبت کہ سب سے پہلے ہر انسان اللہ کا بندہ ہے، عبداللہ ہے، یہ پہلی نسبت ہے، ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے اس کے اوپر جو ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات سے دیندار بن کر زندگی گزارے۔ یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ میری زندگی میں دین کیسے آوے اس کی فکر کرے، اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے۔ دوسری نسبت کہ ہر انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو آپ کا امتی ہونے کے ناطے جو نسبت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر جو دوسری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے پاس ہے اس کو لے کر دوسروں تک پہنچاوے، اس کو لے کر دوسروں میں پھرے۔ بلغوا انی ولو آیا، یہ ذمہ داری ہر انسان کو دے کر گئے تھے، ہر امتی کو دے کر گئے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر کوئی ان دونوں ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہے، اللہ کے ہاں اس کی حیثیت ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے۔ اور اگر کوئی ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا ہے، اتنا ہی اللہ کے ہاں وہ بے حیثیت ہے، اتنا ہی اللہ کے ہاں وہ بے قیمت ہے۔ اور یہ دونوں ذمہ داریاں ایک ساتھ چلتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک کو پورا کرے اور ایک کو پورا نہ کرے، بلکہ اگر کوئی ایک کو پورا کر رہا ہے اور ایک کو پورا نہیں کر رہا ہے، کوئی آدمی اپنی ہی فکر میں لگا رہے، اپنی ذات سے دیندار بنائے، دوسروں کی فکر نہیں کیے، خود اپنی زندگی میں دین لایا ہے خالی، تو یہ ایک ذمہ داری کا پورا کرنا یہ بھی پکڑ کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل فلاں بستی پر جاؤ
اور اس بستی کو اوپر تک اٹھاؤ اور اوپر تک اٹھا کر اس کو واپس نیچے دے کر مار دو۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا، اے اللہ، اس میں تو ایک طرح فلاں بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے، تیری نافرمانی نہیں کرتا، تیری عبادت میں مستقل لگا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے سمیت اس بستی کو اٹھاؤ اور اس کے سمیت اس بستی کو پٹک دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے احکامات ٹوٹ رہے تھے دنیا میں، میری نافرمانی ہو رہی تھی اور اس کے ماتھے پر بل تک نہیں آیا۔ ایک ذمہ داری تو وہ پوری کر رہا تھا کہ اپنی ذات سے تو دیندار تھا، عابد تھا، لیکن ایک ذمہ داری پوری کرنے کی وجہ سے اللہ نے حکم دیا۔ اچھا، کوئی اگر ایک دوسری ذمہ داری پوری کرے کہ سارے درس، ساری تعلیم، ساری تقریریں، سارے اصول، ساری چیزیں دوسروں ہی کے لیے، اور خود عمل سے خالی رہے، خود ان چیزوں سے خالی رہے، کہ یہ بھی پکڑ کا ذریعہ بنتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو بعض اہل جنت اہل دوزخ سے جا کر یہ پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیسے آ گئے؟ ہم تو جو جنت میں گئے ہیں وہ تمہاری باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے گئے ہیں، تم ہمیں نماز کو، روزے کو، تم ہمیں اعمال کو، آخرت اس کو کہتے تھے، تو ہم نے اس پر عمل کیا ہے، تو اس کی وجہ سے تو ہم جنت میں گئے ہیں، تم جو دوزخ میں کیسے آ گئے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تم کو تو کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ ایک ذمہ داری تو پوری کر رہے تھے کہ دوسروں تک تو بات پہنچا رہے تھے ساری چیزیں، لیکن عمل کے اعتبار سے خود کو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا دو نسبتیں ہیں اور دو نسبتوں کے ساتھ دونوں ذمہ داریاں ہیں۔ اس میں سے پہلی ذمہ داری جو ہے کہ ہر انسان سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے تو بندہ بن کر زندگی گزارے۔ اور بندگی زندگی میں کیسے آئے گی؟ کہ بندگی زندگی میں آتی ہے محنت کے ذریعے سے، کہ آدمی جو چلتا ہے دین پر وہ اپنی اندر کی طاقت سے چلتا ہے، کہ اندر کی طاقت جیسی ہوتی ہے وہ اعتبار اعمال کے اس اعتبار سے چلاتی ہے۔ اس لیے ہمیں بنیادی طور پر سب سے پہلے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے، یعنی اپنے ایمان کو بنانا ہے کہ یہ ایمان، کہ یہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت مرحمت فرمائی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کی دولت۔ اس لیے کہ انعامات تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تو اتنے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے، قدم قدم پر، سانس سانس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں۔ اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے۔ اس لیے کہ ہر چیز کی قدر و قیمت آدمی کو اس وقت پتہ چلتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جب تک کوئی چیز آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے آدمی کو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں آنکھیں دے رکھی ہیں، کوئی آدمی آنکھوں سے معذور ہو جائے تو پتہ چلے آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، ہاتھوں پیروں سے معذور ہو جائے تو پتہ چلے ہاتھ پیر کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور ایسی ایسی نعمتیں، جیسے میں نے کہا کہ نعمت کی قدر یہ بھی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ نظام الدین میں میرے پاس دو آدمی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مولانا ہمارے بھائی کے لیے دعا کرنا، 10 سال سے پیشاب بند ہے، 10 سال ہو گئے ہیں، نلکی لگا رکھی ہے، نلکی لگی رہتی ہے تو وہ پیشاب تھوڑا تھوڑا ہوتا رہتا ہے، نلکی نکال دو تو پیشاب بھی نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی کوئی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے۔ تو انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہے۔ پھر دوستو بزرگوں، ہر نعمت کے استعمال کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتلایا ہے، اور ہر نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن ہر آدمی سے سوال بھی کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ نعمتیں دی ہیں، ان کو ہم جہاں چاہیں، جس طرح چاہیں، جیسا چاہیں ہم ان کو خرچ کر آ جاویں، ہم اس کو لگا کر آ جاویں، ہم اس کو استعمال کر آ جاویں، کہ نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بھی بتلائی ہے، ہر موقع کا طریقہ بھی بتلایا ہے، ہر موقع کی دعا بھی بتلائی ہے اور ہر موقع کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ اگر ہماری زندگی اس طریقے کے مطابق ہو جاوے جس طریقے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
اور وہ نعمتیں اس طریقے پر استعمال ہو جس طریقے پر نبی نے استعمال کرنے کو بتلایا ہے تو نعمت کی پکڑ سے بچ جائیں گے. اگر نعمت اس طریقے پر استعمال نہیں ہو رہی ہے تو دوستو بزرگوں ہر نعمت کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بنے گی. ہر نعمت ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر چیز سے سوال کیا جائے گا. یہ آتا ہے کہ آدمی کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا جب تک اس سے 4 نعمتوں کے بارے میں 4 سوال نہ کر لیے جائیں. کہ ایک سوال مطلق طور پر کہ زندگی کہاں گزار کر آئے ہو، کیسی گزار کر آئے ہو. پھر اس زندگی کے اندر جزیات ہے. ایک جو جوانی ہے کہ وہ جوانی کیسی گزار کر آئے ہو، کیسی گزار کر آئے ہو، کتنی اللہ کے دین پر اس کو دین کو پھیلانے میں عبادت میں. چلیے جوانی کی عبادت اللہ کیا مقبول ہے. وہ 7 آدمی جو کل عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ان میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا. تو جوانی کہاں گزار کر آئے ہو، اور مال کہاں سے کمایا، حلال کمایا کہ حرام کمایا، جائز کمایا ناجائز کمایا. اب کما لیا ہمارا ہو گیا، ہم جیسا چاہیں جس طرح چاہیں اس کو خرچ کریں، کہ نہیں کما لیا حلال طریقے سے تو پھر اس کو خرچ کہاں کیا، اور جو جانتے تھے اس پر کتنا عمل کیا. یہ 4 سوال ہر آدمی سے ایسی عدالت میں ہونے والے ہیں کہ وہاں نہ تو کوئی جھوٹ کام آئے گا نہ وکیل کام آئے گا، کہ حساب کتاب کا رجسٹر سامنے کر دیا جائے گا کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ تمہارا رجسٹر ہے اس کو پڑھ لو اور اپنا محاسبہ خود کرو. اللہ تعالی ہمیں ان 4 سوالوں کے جواب کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انعامات تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہے، لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اس لیے کہ آدمی اگر خدا نہ خواستہ ایمان کے بغیر اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر کل قیامت کے دن اپنی جان کے فدیے میں دنیا کا سارا سونا چاندی بھی دے دے تو کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. اتنی بڑی دولت اللہ نے، اگر ہم ساری زندگی بھی سجدے میں سر رکھ کر اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں، یہ نعمت جو اللہ نے ایمان کی دولت ہمیں مرحمت فرمائی ہے، تو خدا کی قسم اس نعمت کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے. اتنی بڑی دولت ہے. لیکن جو چیز آدمی کو بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانیوں کے جو چیز آدمی کو ملتی ہے، آدمی کے اندر اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے بنسبت اس کے جو چیز آدمی محنت کر کر حاصل کرتا ہے. کہ جس چیز پر آدمی کا جان مال وقت لگتا ہے، جس چیز کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے، تو اس کی قدر و قیمت آدمی کے اندر زیادہ ہوتی ہے. اور جو بغیر محنت بغیر مجاہدے کی ملتی ہے کہ اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے. تو ایمان کیونکہ ہمیں بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر کسی قربانی کے اللہ نے دے دیا ہے، جیسے وراثت میں کسی کو کوئی چیز مل جائے، تو اس لیے ہمارے اندر بھی اس ایمان کی قدر و قیمت کم ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی، ایمان والے کی اللہ کے یہاں کیا حیثیت ہے، کیا قدر و قیمت ہے، وہ بتلائی ہے. اور صحابہ کے اندر یہ چیز اتاری ہے کہ کیا قدر بتلائی، کہ یہ قدر بتلائی ایمان والے کی کہ جب تک ایک ایمان والا، ایک اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا میں موجود رہے گا کہ اللہ کے ہاں تمہاری یہ قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ساتھ زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا ایک ایمان والے کی وجہ سے. یہ قدر بتلائی. اور قیمت کیا بتلائی کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مرحمت فرمائے گا. اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا، جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا، کہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی. یہ دعوت و تبلیغ والا کام جو اللہ نے ہمیں مرحمت فرمایا اپنے فضل سے، یہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے ہے، اپنے یقین کو بنانے کے لیے ہے. کہ جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے چلے 4 مہینے کے لیے اور ہر وقت مسجد میں رہتا ہے، اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے، سنتا ہے، سوچتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، تو اللہ سے ہونے کا یقین اندر پیدا ہوتا ہے. اور جب اللہ سے ہونے کا یقین اندر پیدا ہوتا ہے تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ آدمی کو جو چیز چلاتی ہے عمل کے اعتبار سے، وہ اس کو اس کے اندر کی طاقت چلاتی ہے. تو یہ ایمان کی قدر و قیمت صحابہ کے اندر ایسی اتاری
اور صحابہ کے اندر ایسی اتری کہ پھر صحابہ نے اس ایمان کے لیے ہر تکلیف کو، ہر مشقت کو، اور کوئی چیز ایمان کے مقابلے پر آئی ہے اس کو قربان کیا ہے. کہ آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے تو آدمی اس کے لیے اپنی جان، مال اور اپنا راحت آرام سب اس کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جس چیز کی قدر و قیمت آدمی کے اندر اتر جاتی ہے. آج ہمارے اندر کیونکہ دنیا کی قدر و قیمت ہے تو اس کے لیے ہم اپنی جان مال سب جھونک دیتے ہیں، اپنا راحت آرام سب اس کے لیے لگا دیتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر اس کی قدر و قیمت ہے. اور یہاں تک ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے ملکوں میں جا کر رہتا ہے اور سالوں بعد واپسی ہوتی ہے اس کی، سالوں سال باہر رہتا ہے کمانے کے لیے، جو قدر و قیمت ہے اندر. ایک مرتبہ ہم سعود افریقہ کا سفر تھا، وہاں سے واپس آ رہے تھے، قطر ایئر لائن تھی. تو قطر سے ہم جب چلے تو سامنے اسکرین پر آتے رہتے ہیں ممالک کے کہاں سے گزر رہی ہے، جہاز کہاں سے گزر رہا ہے. تو جب ہندوستان کے اوپر فلائٹ ہماری پائی تو ایک جہاز میں ایک شور ہوا، تالیاں بجائیں لوگوں نے. تو پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 4 سال سے 5 سال سے دوسرے ملکوں میں پڑے ہوئے تھے کمانے کے لیے. تو وہ اپنے ملک کے اوپر جہاز آیا ہے تو اس کا خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. تو 4 سال 5 سال لوگ باہر جاتے ہیں کمانے کے لیے کیونکہ قدر و قیمت اندر اتری ہوئی ہے. اچھا، صحابہ کے اندر ایمان کی قدر و قیمت اتری ہوئی تھی، اس لیے صحابہ نے اس ایمان کے لیے ہر تکلیف کو اور مشقتوں کو برداشت کیا ہے. ہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے قصے تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سنتے رہتے ہیں، لیکن دوستو بزرگوں، صرف قصے سنانا اصل نہیں ہے، بلکہ سننا سنانا تو اس لیے ہے تاکہ بات اندر اترے تو عمل کی توفیق ہو. سننا سنانا اس لیے تاکہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو اپنی دین کی کمزوری کا، اپنی ایمانی کمزوری کا. ہم اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان کے مقابلے میں رکھ کر دیکھیں تو ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم ایمان کے اعتبار سے کتنے کمزور ہیں. ایک صحابی حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کہ خباب ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ، وہ حالات بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر آئے ہیں، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں، ذرا ان کی تفصیل بتلاؤ. تو حضرت خباب نے فرمایا، امیر المومنین آپ ذرا میری کمر دیکھیں. جب کمر دیکھی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اے خباب، ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی جیسی تمہاری ہے. تو حضرت خباب نے کہا، امیر المومنین مجھے تو آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا اور میری چربی سے، میرے خون سے آگ بجھتی تھی. کہیں کی وجہ سے؟ کہ ایمان کی وجہ سے. کہ ایک عورت کے غلام تھے، جب اس کو یہ پتہ چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، یعنی ایمان لے کر آ گئے ہیں، تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو داغ دیتی تھی سزا کے طور پر کہ یہ تو ایمان سے پھر جائے، نہیں تو ان تکالیف کو برداشت کرے. تو ان مصیبتوں کو برداشت کرنا آسان ہوا، ان تکلیفوں کا برداشت کرنا آسان ہوا. اور پھر اتنا ہی نہیں، جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ ایمان والے کی علامت بتلائی گئی ہے کہ مومن کی 2 علامت بتلائی گئی ہے. مومن جو کام کرتا ہے، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے اور دوسرے اعمال تیرے اعمال ہیں. آپ اس وقت اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، یہاں پر سردی گرمی تھوڑی سی راحت آرام آگے پیچھے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماوے. تو مومن جو عمل کرتا ہے اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے یہاں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا، کہ آخرت کے اعتبار سے تھوڑا اور وقتی کے موت تک. اور آخرت میں جو ملے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا. اس لیے مومن اپنے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا. اور مومن جو کام کرتا ہے، جو بھی نیک عمل کیا ہے، اس نے جو کام بھی کیا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی خوش ہے ناخوش ہے، کہ اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ اصل ہے کہ ہر چیز میں مومن اپنے اللہ پر نظر جمائے ہوئے ہوتا ہے، میرے اللہ کا کیا حکم ہے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحتیں کی تھی. اس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی
کہ اے ابو ذر اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. اللہ نے حکم دیا ہے. کیا حکم دیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کہ جو کچھ تمہیں تمہارا نبی دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کامل اور مکمل دین لے کر آئے ہیں. اور خالی نماز پڑھنا، خالی روزہ رکھنا اتنا دین نہیں ہے، بلکہ دین تو عمل کے مجموعے کا نام ہے. کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بھی اور ہر موقع کا طریقہ لے کر آئے ہیں. وہ پوری زندگی، یہ 24 گھنٹے کی پوری زندگی، 60-70 سال کی جتنی زندگی اللہ نے برآمد فرمائی، یہ پوری زندگی، کہ یہ ہماری پوری زندگی نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائے تو ہماری زندگی بنے گی دینی. اور اگر کچھ ہے کچھ نہیں ہے تو پھر زندگی دینی نہیں ہے، بلکہ یہ آگے جا کر پکڑ کا ذریعہ بنے گی. جیسے نماز ایک نام ہے، لیکن نماز خالی قیام کا، خالی رکوع کا اتنا نہیں ہے، بلکہ اس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، تشہد بھی ہے، جلسہ بھی ہے، قرات بھی ہے، سلام بھی ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا نام بنتا ہے نماز. اگر کوئی ایک چیز کم ہو جائے کہ وہ نماز کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے. بعض چیزوں سے نماز ہوتی نہیں ہے، بعض چیزوں کو کرنا پڑتا ہے سجدہ سہو وغیرہ کے ساتھ. وہی مسئلہ مسائل. تو نماز خالی نام ہے لیکن اس میں ساری چیزیں ہیں. ایسے ہی دین ایک نام ہے، تو دین ایک آدھ عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ دین تو عمل کے مجموعے کا نام ہے. عمل کے مجموعہ. میں نے کہا کہ حضور اقدس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ زندگی کے جس شعبے میں تمہیں جو نبی دیں، کہ وہ چاہے شادی بیاہ ہو، کمانا ہو، خرچ کرنا ہو، گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا، باہر والوں کے ساتھ کیسے رہنا، ہمارے معاملات کیسے ہوں، ہمارے معاشرہ کیسا ہو، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اور مکمل دین اترا ہے. کہ زندگی کسی شعبے میں بھی انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہاں کا دین نہیں اترا ہے نبی پر. بلکہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ کامل اور مکمل دین. تو اس کا وہ کامل اور مکمل دین ہماری زندگیوں میں آوے گی اصل ہے. اس کے لیے محنت ہے کہ جب محنت کر کر آدمی کے اندر کا یقین بنے گا، جب محنت کر کر آدمی اپنے ایمان کو بنائے گا تو پھر آدمی اپنے دین کی طرف سے بھی فکر مند ہوگا. جیسے صحابہ کرام کہ انہوں نے اپنے ایمان کو بنایا، پہلے کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ پہلے ہم نے ایمان کو بنایا ہے پھر ہم نے قرآن سیکھا ہے. قرآن یعنی شریعت، دین. کہ جب ایمان بن گیا تو پھر دین پر چلنا آسان ہو گیا. پھر کوئی رکاوٹ آئی چلنے میں تو اس رکاوٹ کو برداشت کرنا بھی آسان ہوا. رکاوٹیں آتی ہیں دین پر چلنے میں. رکاوٹ کیسے آتی ہے؟ کہ ایک طرف حکم آتا ہے اور ایک طرف خواہش آتی ہے. تو اگر ایمان بنا ہوا ہوگا تو آدمی اپنی خواہش کو قربان کرے گا اور حکم کو پورا کرے گا، جیسے صحابہ نے کیا. ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا. شراب کیسی چیز ہے، ہر نشے والی چیز بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے. ہر نشے والی چیز. ہمارے ایک مرتبہ نظام الدین میں جماعت میں گئے، 12-15 سال ہو گئے. تو نظام الدین کا ایک آدمی بھی ہمارے ساتھ تھا بستی کا، مگر وہ ایسا تھا شراب پیوے، جوا کھیلے اور ہر غلط کام اس نے کر رکھے تھے. اور شراب سے تو اس کے گھر والے بہت پریشان تھے. ایک چلے میں چلا گیا ہمارے ساتھ، ماشاءاللہ وقت اچھا لگایا. اور آدمی جب چلے میں نکلتا ہے تو ایمان پر چوٹ پڑتی ہے تو آدمی کو گزرے اوپر ندامت شرمندگی بھی ہوتی ہے، آئندہ کے لیے توبہ استغفار بھی کرتا ہے. تو وہ تہجد کی اذان سے، تہجد کے وقت سے، فجر کی اذان سے 1-1 گھنٹہ پہلے اٹھ کر رونا شروع کر دیتا تھا اللہ کے سامنے. اور اس پر یہ اثر ہوا کہ اس نے امیر جو ذمہ دار تھا اس کو وصیت لکھنی شروع کر دی، کیونکہ موت کا استعدار ہوتا ہے، آخرت کا استعدار ہوتا ہے. آدمی غافل ہو جاتا ہے نا موت سے تو پھر غلط کام کرتا ہے. کہ موت کا استعدار ہوا، آخرت کا استعدار ہوا، تو اس نے وصیت سے شروع کر دی اور پرچہ لکھ کر امیر کو دے دیا. تو ماشاءاللہ ایک کیفیت بنی اس کے اندر. پھر چلہ پورا ہوا، گھر واپس آئے. اور اسی لیے مقامی کام کو جو کہا تھا نا پابندی سے کرو مقامی کام، وہ اسی لیے کہ چلے 4 مہینے کے اندر جو رنگ چڑھا ہے وہ رنگ گھر جا کر باقی رہے.
اگر گھر جا کر مقامی کام کو چھوڑ دیتے ہیں تو جو چلے 4 مہینے میں رنگ چڑھا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے گاڑی ہوتی ہے، کوئی آدمی نئی گاڑی خریدے اور نئی گاڑی خرید کر اس کو گھر میں گیریج میں کھڑا کر دے تو وہ کھڑے کھڑے اس کے پرزے خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ کھڑی ہو گئی، وہ چل نہیں رہی ہے. اور پرانی گاڑی ہے اور آ کر چلا رہا ہے اس کو گھر پر تو وہ چلتی رہتی ہے، سالوں سروس کے لیے جاتی رہتی ہے اور چلتی رہتی ہے کیونکہ وہ چل رہی ہے. مقامی کام کو پابندی سے اسی لیے کہا جاتا ہے تاکہ جو رنگ چلے 4 مہینے میں، 7 مہینے میں، سال میں چڑھا ہے وہ گھر جا کر باقی رہے. بہرحال چلے سے واپس آئے تو آ کر تھوڑا سا بہت وہ مقامی کام میں لگا، پھر آہستہ 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 پھر وہ اسی حالت پر چلا گیا جس حالت پر پہلے تھا، وہ شراب وغیرہ پینے لگا. اللہ حفاظت فرمائے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہر نشے والی چیز بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے. ایک صحابی کے گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا، شراب پی جا رہی تھی، کان میں آواز پڑی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے. اب ایک طرف شراب ہے اور ایک طرف حکم آ گیا، ایک طرف خواہش ہے ایک طرف حکم آیا. لیکن جیسے ہی حکم کانوں میں پڑا کہ جتنے شراب مٹکے کے بھرے ہوئے تھے سارے کے سارے مٹکے اٹھا کر پھوڑ دیے کہ اس وقت پورے مدینے میں شراب ہی شراب کہ جس کے ہاتھ میں تھی اس کے منہ تک نہیں گئی، جس کے منہ تک چلی گئی تھی حلق سے نیچے نہیں اتری. کیوں؟ کیونکہ اندر ایمان بنا ہوا تھا کہ حکم آیا ہے تو خواہش کو قربان کیا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. مومن کی علامت بتلائی گئی ہے کہ مومن جو کام کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. اسی لیے جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا، ہماری مشقتوں کا کہیں ہمارا کہیں بدلہ دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا ان کو پتہ تھا یہاں تو جو ملے گا وہ تھوڑا ملے گا اور وقتی ملے گا. دوستو بزرگوں، جو ایمان اللہ نے صحابہ کو مرحمت فرمایا تھا وہی ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی مرحمت فرمایا ہے. فرق اتنا ہے کہ صحابہ محنت کر کر اپنے ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجوں پر پہنچ گئے تھے اور ہم نے محنت کو چھوڑا ہے، اس لیے ہم ایمان کے اعتبار سے کمزور درجے پر پہنچ گئے ہیں. اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ایمان کو مسلمان بھیج دیتا ہے اور چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے سے پیچھے رہ جاتا ہے. اس لیے ایمان کو بنانا، اور ایمان بنتا ہے قربانیوں سے. صحابہ نے جس طرح تکلیفیں برداشت کی ہیں ایمان کے لیے، ایسے ہی ایمان کے مقابلے میں کوئی چیز آئی ہے ایمان کے مقابلے میں تو اس کو قربان کیا ہے. قربانی آئی ہے کہ ایک طرف ایمان ہے ایک طرف حکومت آئی ہے کہ صحابہ نے حکومت کو قربان کیا ہے، ایمان کے مقابلے پر آئی ہے. ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو روم کی فوج نے قید کیا اور قید کر بادشاہ کے سامنے لائے. بادشاہ نے ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو میں آدھی بادشاہ تم کو دے دوں گا. وہ صحابی انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بادشاہ مجھے کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہ دینے کو تیار ہے، اور مجھ سے میرے نبی نے کیا کہا کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مرحمت فرمائے گا، کہ کہیں دور دور تک بھی مقابلہ نہیں. اس لیے اسی وقت جواب دیا کہ آدھی بادشاہت نہیں، اگر پوری بادشاہت ہے اور پوری بھی نہیں، عرب کی جتنی بادشاہت ہیں سب کی سب دے، تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. یہ قربانی دی ہے کہ ایمان کے مقابلے میں حکومت آئی ہے کہ اس کو قربان کیا ہے. تو پھر اتنا ہی نہیں، اس لیے کہ آدمی کو جو سیدھے راستے سے ہٹایا جاتا ہے، یہ آدمی سے کوئی غلط کام کرایا جاتا ہے، وہ 2 راستوں سے کرایا جاتا ہے، 2 طریقے سے. ایک تو لالچ دے کر کرایا جاتا ہے، اگر لالچ سے نہیں مانتا تو دوسری چیز دھمکی دی جاتی ہے. تو دوسری چیز آئی دھمکی. دھمکی تو کیا، اصل تو دوست بزرگوں ایمان والوں کے اوپر حالات آتے ہیں اللہ کے طرف سے، اور یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے، آزمانے کے لیے آتے ہیں. آزمائشیں ہوتی ہیں، امتحانات، ہر جگہ امتحان ہوتا ہے، مدرسوں میں بھی کالجوں میں بھی سب جگہ امتحانات ہوتے ہیں کہ کتنا پڑھا ہے کیا پڑھا ہے، اس کے بعد ڈگری ملتی ہے. آزمائشیں ہوتی ہیں. الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یہ کہہ دو تو ہم تو ایمان والے ہیں تو تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ نہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں.
تو جو ایمان والا جو ہوتا ہے وہ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا، بلکہ ایمان والا حالات کا مقابلہ اعمال سے، توبہ استغفار سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کرتا ہے۔ اس لیے کہ حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، بلکہ حالات کا تعلق اللہ کے فیصلوں سے ہے، اور اللہ کے فیصلوں کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، کہ جیسے انسان کے اعمال اوپر جائیں گے ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے نیچے آئیں گے۔ اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اس کو خوش کرنے والے ہیں، تو اوپر سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں خوش کریں گے۔ اور اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو ناخوش کرنے والے ہیں، اس کو ناراض کرنے والے ہیں، تو اوپر سے جو فیصلے نیچے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں ناگوار گزریں گے، جیسے اس وقت ہو رہا ہے۔ تو حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کیا جاتا، بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے کیا جاتا ہے۔ جو لوگ حالات کا مقابلہ حالات سے کرتے ہیں تو ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، کیونکہ اس میں اس کا حل ہے ہی نہیں۔ وہ ایک حال سے نکل کر پھر دوسرے حال میں، تیسرے حال میں، چوتھے حال میں پہنچتے پہنچتے پریشان ہوتے ہوتے ایسے لوگ آخر میں خودکشی کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ ایک اور عذاب ہے، ایک اور مصیبت ہے۔ تو حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتے، بلکہ حالات کا مقابلہ کہ اعمال سے، توبہ استغفار سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، قحط پڑا، اور ایسا زبردست قحط پڑا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے، جانور تک مرنے شروع ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے اور مصر سے غلے منگائے، غلے آئے، آ کر ختم ہو گئے، لیکن قحط سالی ختم نہیں ہوئی۔ اتنا قحط پڑا کہ ایک صحابی نے بکری ذبح کی تو اس بکری کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا، خالی ہڈی ہڈی نکلی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ صحابی روتے ہوئے سو گئے۔ خواب میں زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا کہ عمر سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تو بڑا عقل مند تھا، ایمان کی فراست عطا فرمائی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ صحابی اٹھے، اٹھ کر حضرت عمر کی خدمت میں گئے اور جا کر اپنے خواب کا تذکرہ کیا۔ تو حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا، مشورے میں خیر ہوتی ہے، فوراً مشورے والوں کو جمع کیا اور مشورے میں بات رکھی۔ مشورے میں یہ بات آئی کہ امیر المومنین، جہاں سے بارش رکی ہے، جہاں سے قحط سالی آئی ہے، ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہم شام سے، مصر سے، ادھر ادھر سے غلے منگا رہے ہیں، اور قحط سالی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، حالات تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، کہ ہاں یہ چوک ہو رہی ہے۔ فوراً مدینے سے باہر گئے اور ابھی توبہ استغفاری کر رہے تھے کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی، کہ جب تک حالات کا مقابلہ حالات سے ہو رہا تھا تو وہ حالات بجائے ختم ہونے کے اور بڑھ رہے تھے، کہ جب حالات کا مقابلہ کہ توبہ استغفار سے کیا، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حالات کو پلٹ دیا۔ آج بھی دوستو بزرگوں، آج پوری دنیا پر جو حالات ہیں، اور خاص طور سے مسلمانوں کے اوپر، ان کا واحد علاج یہی ہے کہ ہر مسلمان اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے والا بنے، کہ اپنے طرف سے بھی توبہ استغفار کرے، اور ہر انسان، ہر امتی، پوری امت کا ذمہ دار ہے، اس لیے پوری امت کی طرف سے توبہ استغفار کرے۔ اور توبہ کا دروازہ کہ یہ موت تک کھلا ہوا ہوتا ہے، کھلا ہوا ہے موت تک، لیکن شیطان کہ وہ دو چیزیں کرتا ہے، کہ پہلے تو توبہ کو ٹلواتا ہے کہ ٹھیک ہے کر لیں گے، دیکھ لیں گے، سوچ لیں گے، ابھی کیا جلدی ہے، کیوں ٹلاتا ہے توبہ کو، اور پھر آخر میں جا کر وہ مایوس کر دیتا ہے۔ یہ شیطان کے کام ہوتے ہیں کہ مستقل ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس لیے پہلی فرصت میں ہر آدمی اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے والا بنے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دوسری چیز پھر ان صحابی، اس بادشاہ نے دھمکی دی، دوسرے حالات آئے کہ ایک دیگ منگائی، دیگ کے اندر پانی کھولایا، جب پانی خوب کھول گیا تو بادشاہ نے قیدیوں کو بلا کر ان کے سامنے اس میں ڈلوایا، اور یہ کہا کہ یہ تو ایمان سے پھر جاؤ، نہیں تو تمہیں بھی اس میں ڈالا جائے گا۔ وہ صحابی کہنے لگے تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو اس میں ڈال دو۔ جب لے جانے لگے تو وہ صحابی رونے لگے، اس کی اطلاع کی گئی، بادشاہ نے کہا کہ کوئی نئی بات ہو تو دیکھنا تو بتلانا۔ اس کی اطلاع کی گئی کہ وہ تو رو رہے ہیں، بادشاہ سمجھے آج اس سے ڈر گئے ہیں، پھر بلایا اور ان کے اوپر پھر نصرانیت کو پیش کیا۔ وہ کہنے لگے واہ، میں نے تو تیرے سے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے،
کہ اچھا پھر رو کیوں رہے تھے؟ کہ میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میرے بدن کے اندر ایک ہی جان ہے کہ وہ جان اس دیگ میں ڈالی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ میں تو اس لیے رو رہا تھا کاش میرے روئے میں جان ہوتی، میرے بدن کے اندر 100 جانیں ہوتی، اور وہ ساری کی ساری جانیں آج اس دیگ میں ڈالی جاتی، اور وہ ساری کی ساری جانیں میں اللہ کے نام پر قربان کرتا۔ کہ ایک جان کا کیا قربان کرنا؟ تو دوستو بزرگوں، یہ جذبہ بنتا ہے دعوت سے کہ جب آدمی اپنے دین کو لے کر حرکت میں ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے، سنتا ہے، تو پھر اللہ کے نام پر اپنی جان مال لگانے کا جذبہ اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اجتماعات کا ہونا اور یہ چلے 4 مہینے میں نکالنا، یہ اسی لیے ہے تاکہ ہمارے اندر اپنی دین کی کمزوری کا، اپنی ایمان کی کمزوری کا ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ جب آدمی کے اندر کسی چیز کا احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی، آدمی خود ہی اس کی فکر میں لگتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اندر ایمان کا احساس تھا، دین کا احساس تھا، اسی لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند ہوتے تھے۔ چھوٹی سی بات ہے کہ جب ہم نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے اندر کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب گھر آ جاتے ہیں تو اندر کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، کہ اتنی سی بات پر کہ نبی کی مجلس میں کیفیت کچھ اور ہے، گھر آ کر کچھ اور ہے، کہ اپنے منافق ہونے کا ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں منافق تو نہیں ہوں۔ یہ احساس ہے، ہمارے اندر بھی احساس ہے، لیکن وہ دنیا داری کا احساس ہے۔ اللہ کرے ہمارے اندر بھی دین کے اعتبار سے احساس پیدا ہو جاوے۔ تو ہمیں دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے، ایک دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا، اور دوسرے ذکر کے ذریعے سے اپنی غفلت کو ختم کرنا۔ غفلت بھی ہمارے اندر خوب ہے، کہ کیسی غفلت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یعنی نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں ہے اور غافل ہے، حالانکہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، کہ کوئی کاروبار میں ہے، کوئی کھیتوں میں ہے، کوئی دکان میں ہے، کوئی بیوی بچوں میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، اور نماز پوری ہو گئی، امام نے سلام پھیر دیا، ہم نے بھی سلام پھیر دیا، کہ غفلت کے ساتھ عمل ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو دھیان سے جی لگا کر قبلے کی طرف منہ کر کر باوضو ہو کر، اس لیے کہ اللہ کا ذکر اگر غفلت سے بھی لوگے تو بھی نفع سے تو خالی ہے ہی نہیں، نفع سے تو خالی ہے ہی نہیں۔ اللہ کا ذکر اگر غفلت سے بھی لیں ثواب تو اس پر مل ہی جائے گا، لیکن غفلت اپنی جگہ باقی رہے گی۔ اور اصل ہے غفلت کا ختم کرنا، کہ جب دھیان سے جی لگا کر قبلے کی طرف منہ کر کر اللہ کا ذکر کریں گے، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، ایک درود شریف کی، ایک استغفار کی، تو پھر اللہ کا دھیان اندر اترے گا، کہ جب اللہ کا دھیان اندر آئے گا تو پھر عمل کرنے کے اندر مزہ آئے گا۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔